ابھی ہم فورن فنڈنگ کیس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے براڈ شیٹ جو معاملہ ہے اس کی انکوائری کے لیے سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج ہیں جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب، ان کی سربراہی میں بھی ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا. تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ حافظ حمداللہ صاحب، بریک سے پہلے فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کہا کہ لیبیا سے آپ کی پارٹی کو فنڈز ملتے رہے. دیکھیں امید میر صاحب، بات یہ ہے، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں ان کی لیڈر کی بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا جب پاناما آیا کہ سب سے پہلے پاناما میں کچھ کم 500 لوگ تھے. جب تفتیش ہوا، تحقیق ہوا تو اس میں عمران خان کی بھی آف شور کمپنی نکلے. جب سوالات اٹھے کہ سب نے دینا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سربراہ حکومت ہے، وزیر اعظم نے سب سے پہلے انہوں نے دینا ہے. اب اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کو ملک کے وزیر اعظم کہتے ہیں؟ بھائی سب سے پہلے 6 سال 3 مہینے 5 دن ہو چکے ہیں، آپ کے خلاف فارم فنڈنگ کیس ہے، آپ کیوں تلاشی نہیں دے رہے؟ آپ کیوں حساب نہیں دے رہے ہیں آپ کے فارمولے کے مطابق؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے، ہمارا حساب کتابوں کا ہم کھلی کتاب ہے، ہم کوئی انکار نہیں کرتے. دوسری بات یہ، آپ اپنے آپ کو مدینے کی ریاست کا نمبردار کہتے ہیں نا، تو قاضی شریع کے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ پیش ہوا. اس کے مقابلے میں یہودی غیر مسلم ہے، وہ مقدمہ اس جج کے سامنے ہارتا ہے جس کو تعیناتی بھی حضرت علی نے کی ہے. آپ کیوں پیش نہیں ہوتے 6 سال سے؟ کہاں ہے مدینے کی ریاست؟ آپ کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی حضرت عمر سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ 2 کپڑے کہاں سے آ گئے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ بابر کون ہے، یہ تو میری پارٹی کا بندہ ہی نہیں، یہ تو ایک عام بندہ ہے، پرایا بندہ ہے. کیا کوئی شہری آپ سے نہیں پوچھ سکتا؟ 1.25 سال وہ یہ کیس لڑتا رہا کہ بابا میں پی ٹی آئی کا ہوں. 1.25 سال کے بعد یہ ثابت ہوا کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے. جب آپ مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں، ایک فریق بابر ہے، ایک فریق پی ٹی آئی ہے، لہٰذا 2 فریق ہے، تلاشی دے. اچھا، آپ کہتے ہیں مدینے کی ریاست کا آپ بار بار ذکر کریں، تو آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج بھی ذکر کیا، کل بھی ذکر کیا تھا، لیکن وہ کس کانٹیکس میں بات کرتے ہیں ذرا یہ سنیں انہوں نے کیا کہا. مجھے لوگ کہتے ہیں جی کدھر گیا نیا پاکستان، کدھر گئی مدینہ کی ریاست. میں ان کو کہتا ہوں ذرا اپنی تاریخ پڑھو. مدینہ کی ریاست جب بنی تھی تو کیا دنیا کے عظیم لیڈر اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک دم جا کے وہاں مدینہ کی ریاست بن گئی تھی؟ 4-5 سال اس ریاست نے بڑے مشکل وقت گزارا. آہستہ آہستہ تبدیلی 2 طرح آئی. ایک تبدیلی انصاف کا نظام لے کے آئے، پھر فلاحی ریاست بنائی، نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا. ٹائم لگا. ہم سب ٹائم لگتا ہے، 4-5 سال لگتے ہیں. لیکن ذرا ٹیم کو بھی دیکھیں نا. ادھر کون تھا ٹیم کا سربراہ؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کے کیبنٹ میں کون تھے؟ حضرت عمر فاروق تھا، ابو بکر صدیق تھے، حضرت عثمان غنی تھے. کون لوگ تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے. آپ کی ٹیم میں کون ہے بھائی؟ آپ کی ٹیم میں تو سارے وہ لوگ ہیں جس کو آپ آج تک چور کہتے ہیں. یا تو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، یا تو مشرف کے لوگ ہیں، یا تو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں. وہ سارے وہ لوگ ہیں جو چکی کی طرح گھوم رہے ہیں. اچھا، میں کہتا ہوں، ایک اور آپ نے کہا کہ 90 دن میں انقلاب لاؤں گا، 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا. کرپشن مافیا، چینی، آٹا، گندم، سارا مافیا آپ کے انڈر، آپ کے سامنے بیٹھے. آج آپ کو ایک وارننگ دی ہے شیخ رشید نے، ذرا سنیں جی شیخ رشید صاحب نے کیا کہا جی جے یو آئی کو. مولانا فضل الرحمان سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے سیاسی شخصیت ہوں گے. ان ایک خبر ان کو ضرور دینا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں. پہلے بھی آپ سے ہاتھ ہوا، اب بھی آپ سے ہاتھ ہوگا. اسرائیل کی آپ ریلی کرنے جا رہے ہیں اور آپ 10 اسرائیلی ریلیاں کریں. اگر فضل الرحمان نے مجھے دعوت دی ہوتی تو میں اسرائیلی ریلی میں شرکت ہوتا. آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا یا ابھی ہونے والا ہے؟ نہیں، دیکھیں امید میر صاحب، آپ شیخ رشید صاحب کو اتنی بڑی اہمیت دیتے ہیں. سر وزیر داخلہ ہے. میں ایک بات کروں، یہ تو ریکارڈنگ ہے نا، اگر آپ اس کو پھر وہ نہ کریں آگے پیچھے. میں ایک بات کر لوں. دیکھیں نا، میں ایک بات کرتا ہوں جو قابل برداشت ہے. بات یہ ہے کہ 47 سے لے کر آج تک تمام لوٹوں کا سرغنہ شیخ رشید ہے. کتنی پارٹیاں انہوں نے، یہ ہے سیاسی لوٹا، یہ لوٹیا ہے، لوٹیا. آپ ان کی بات کو، جب ایک آدمی کی سیاسی حیثیت یہ ہے کہ میری سیاسی بیک گراؤنڈ گیٹ نمبر 4 سے، تو میں اس کی کیا اہمیت دے دوں ان کی بات. اچھا، اب یہ بتائیں جی ڈاکٹر صاحبہ، ایک اور سوال یہ بڑا اہم ہے کہ چیئرمین نیب کو قومی اسمبلی کی ایک قائمہ کمیٹی نے بلایا ہے، لیکن آج مخالفت کی گئی ہے کہ جی چیئرمین نیب کو نہیں بلانا. تو اگر مدینہ کی ریاست ہے تو اس میں چیئرمین نیب پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا؟ سب سے پہلی بات تو حمد اللہ صاحب کے سوال کا جواب مجھے ضروری دینا ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان پہ یہ انگلی اٹھاتے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کو
اسی سپریم کورٹ نے طلب کر کے اس کے کرکٹ کے زمانے کی انکم اور اس کے اثاثوں کی جانچ پڑتال کی، اور پاکستان کی تاریخ کا کون سا ایسا حکمران یا سیاستدان ہے کہ جو کسی سیاسی اور حکومتی عہدے پہ آنے سے پہلے اپنی جانچ پڑتال کروا کے صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ لے کے آئے؟ انہوں نے اپنے آپ کو سب سے پہلے اکاؤنٹیبل کروایا، اپنے آپ کو پیش کیا عدالت میں، اور 40 سے زائد پیشیاں بھگتی، اور جو مانگا گیا، جو رسید مانگی گئی، جو منی ٹریل مانگی گئی وہ دی۔ اگر ان کے دل میں چور نہیں ہے، اگر یہ کک بیکس، کرپشن اور چوری کے پیسے کو تحفظ دے کے باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ کس لیے پاکستان نہیں آ رہے جی؟ زبیر صاحب یا یہ حمداللہ صاحب جو پی ڈی ایم کے اس وقت ترجمان اور وکیل بن کے ٹاک شوز میں ریاست مدینہ کی ہمیں سبق اور حد و حال بیان کر رہے ہیں، ان سے پوچھے نا کہ اس ریاست مدینہ میں حکمران جو ہے وہ عوام کو جواب دہ بھی ہوتا ہے، کوئی قانون کو جواب دہ بھی ہوتا ہے؟ تو جو آج حضرت علی علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک حکمران وہ بھی تھا جو 3 دفعہ اس ملک کا وزیر اعظم رہا، اس کو پاکستان کی عدالت میں پیش ہونے کی کیا کون سی چیز آڑے آ رہی ہے جی؟ وہ فرار ہو کے، مفرور ہو کے، نیب کو مطلوب ہوتے ہوئے وہ باہر اپنے بچوں کے ساتھ جن محلوں میں رہ رہا ہے، وہ کس کی کمائی سے بنے ہیں؟ اچھا، اور وہ یہ براڈ شیٹ بیان کر رہی ہے کہ وہ عجب کہانی، غضب کہانی، کرپشن کی کہانی اس براڈ شیٹ کے ذریعے بے نقاب ہو رہی ہے۔ دوسری بات آپ نے کی کہ نیب کا چیئرمین جو ہے وہ کیوں نہیں آئے وہاں؟ بالکل میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ نو ون از ابو دی لا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بلانے والے کون ہیں، کس شخص کی ذاتی جنگ لڑائی جب ان پر ریفرنس دائر ہوتا ہے، اور جب متعلقہ ہمارے ڈپٹی چیئرمین صاحب کو بلایا جاتا ہے، نہیں، وہ سینٹ کی کمیٹی نہیں بلا رہی، یہ قومی اسمبلی کی کمیٹی ہے، یہ قومی اسمبلی کی بلا رہی ہے، سینٹ نہیں بلا رہی۔ قومی اسمبلی کی کمیٹی، دیکھیں میں آپ کے ساتھ ایگری کرتی ہوں، چیئرمین نیب کو رول آف لا کو اوبے کرتے ہوئے جو بھی جہاں بلائے ان کو جا کے ان چوروں کی کہانیاں بیان کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو وہ تمام حقائق اور تمام ثبوت لے کے جانے چاہیے، اور ان کے اصل حقیقی سیاہ چہرے جو ہیں، سیاہ کارناموں کے ساتھ جڑے، وہ پبلک کرنے چاہیے۔ ایک شرط رکھنی چاہیے، جس جگہ جائیں وہاں شرط رکھیں کہ یہ پبلک ہیئرنگ ہوگی، جو ثبوت میں لے کے آؤں گا وہ لائیو کیمروں میں دکھائے جائیں، تاکہ یہ جو اس وقت ایک سوال آپ نے اٹھا دیا ہے، لیکن یہ جو لائیو کیمرے والی بات آپ بھی کر رہی ہیں نا، اور کل عمران خان صاحب نے بھی کیا، ذرا سن لیں، یہ لائیو کیمرے کی بات جو ہے یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ لائیو کیمرے کے سامنے کیس کی ہیئرنگ کی بات ہمارے پروگرام میں سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ ذرا سنیں کس نے کی تھی۔ میری تفتیش ٹی وی کیمروں کے سامنے کریں، میرے جواب بھی سن لیں۔ اچھا جی، میں حاضر ہوں، یقین کریں۔ مجھے جیل میں کوئی ڈالے گا تو اس لیے ڈالے گا مجھے خوفزدہ ہے۔ آپ نے ایک آج بڑا اچھا موقع دے دیا نیب کو کہ نیب آپ کی تفتیش کرے، تو ٹی وی کیمروں کے ذریعے وہ تفتیش جو ہے اس کو پوری دنیا کو دکھایا جائے۔ اوپن چیلنج ہے جی، آج کا نہیں ہے، میں تو 2 سال سے کہہ رہا ہوں۔ مجھ پہ نیب نے الزام، آپ نے سنا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے پچھلے سال نومبر کے مہینے میں کہا تھا کہ میرے خلاف جو ریفرنس ہے نیب کا اس کی سماعت ٹی وی کیمروں کے سامنے کی جائے، لیکن نیب نے یہ نہیں کیا۔ پھر عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کر دی۔ اب فردوس ہاشمی اکوان صاحبہ نے کہا کہ نیب کا چیئرمین اگر جاتا ہے کسی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے سامنے تو اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ اوپن ہونی چاہیے۔ بڑی اچھی بات کی ہے فردوس ہاشمی اکوان صاحبہ نے۔